تو آدم علیہ السلام سے اس نے کیا کہا؟ سورہ اعراف میں آئے گا یہ مضمون. ان سے وہاں پر کہا تھا ارے بھائی تمہیں جو روکا ایسے فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین. ہاں کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے, یہ وہ درخت ہے یہ. جھوٹ. حالانکہ اپنے آپ کو کیسے کہا؟ ناسے بن کے آیا. تو دوست بن کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو دوستی کا دم بھر رہا وہ دوستی ہو. آج بھی دشمن دوستی کا روپ دھار کے آتا ہے, شیطان کا ہرکارا. اور بندہ مومن اسے پہچاننا چاہیے. اسے اللہ نے بتا دیا ہے نا کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے. پہچانو اس بصیرت سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. تمہارے تجربے سے گزارا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو. تو بہرحال تفصیل وہاں سورہ اعراف میں آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے انہیں جو ہے بہرحال برگلایا, ترغیب دی, وسوسہ دیا, ڈالا اور غلطی ہو گئی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس حالت میں جو تھے اس سے باہر آ گئے. اور اس کی تفصیل وہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی شیطان کا دشمن آدم, آدم کا دشمن شیطان. یہ دشمنی کا رشتہ ہے ہمارا, ایک ہی ہے. اب جو شیطان کے ساتھ مل جائے تو ظاہر ہے وہ اسی کا ساتھی ہمارے لیے ہے. تو وہ شیطان یعنی جو انسان شیطان کے ساتھی بن جائے تو اس اعتبار سے وہ دشمنی بنتی ہے, آگے چلتی ہے. تو فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول فرما لیا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر بھی آئے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کی ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ آدم علیہ السلام سزا کے طور پر دنیا میں نہیں بھیجے گئے. یہ جو یہودی ہے ان کے فلسفہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی کے, یہ کارگاہ حیات, یہ زمین دارالعمل ہے, یہ دارالامتحان ہے انسان کے لیے. یہاں جنت کمانے کے لیے بھیجا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ آخرت کی کھیتی اس دنیا میں تمہیں اگانی ہے. یہاں فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا. یہ بات ہے نا, جنت تمہیں ملے گی مگر جب اس راستے پہ چل کے آؤ گے. اسی راستے پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ آزمائش کی دنیا ہے, یہ جدوجہد کی دنیا ہے. یہ اللہ کی مرضی کو اس دنیا میں اس ذات پر اس زمین پر قائم کرنے کی جدوجہد میں اپنے آپ کو لگا دینے اور کھپا دینے کی دنیا ہے. یہ کرو گے تو جنت. تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. تو آدم نے توبہ کر لی, اللہ نے سکھا دیا. تو اس غرض سے بھیجا, یہ نہیں کہ امتحان, یہ تو اللہ نے امتحان یہاں رکھا ہے, سزا نہیں ہے. تو یہاں بتا دیا, فرمایا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. پھر فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. یعنی آدم بھی اور شیطان بھی دونوں آ گئے. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. پہلے دن پہلے آدمی سے اللہ نے کیا کہا؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کوئی خوف غم نہیں, اسی جنت میں واپس آ جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ جو ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے گی اس کی پیروی کرنا. تو یہ ہدایت اللہ نے انبیاء کے ذریعے یہ کتابیں ان پر نازل کی. یہ کتاب, یہ رسول کی سیرت سنت یہ ہمارے پاس ہے. جو اس کی پیروی کرے گا یہ پیروی کے لیے دی ہے, یہ ہدایت ہے, یہ جنت میں جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا اور جس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. بات ختم ہو گئی. اب تک کے مضامین میں کیا بات آئی؟ پہلے اللہ نے تعارف کرا دیا جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان, 5 چیزیں. کافر جو نہیں مانتے, منافق جو
ایمان سچے دل سے نہیں لاتے. اس کے بعد دعوت دی سارے انسانوں کو, آؤ اللہ کی بندگی اختیار کرو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم زمین میں اللہ کے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہو, شیطان تمہارا دشمن. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل, اب یہاں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں, کیسے اسے گویا شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں. بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی ہے. یہاں سے دوسرا گویا خطبہ ہمارے سامنے آ جاتا. پہلا حصہ کیا تھا؟ یہ آیت 39 تک, یعنی یہ 39 آیات تھی. اب یہاں سے 16ویں رکوع تک یہ مضمون ہمارے سامنے چلا جائے گا. اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا, اور یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ, یعنی یہ لقب انہیں ملا تھا. اور اسی کی بنیاد پر یہ ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے. آج بنی اسرائیل میں کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں. اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے جو امت دنیا میں جس کو یہ ذمہ داری دی تھی, دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسے دنیا میں قائم کرنے, نافذ کرنے, یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کے پاس تھی. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے کیا, اس لیے کہ ہم سے پہلے والی امت تھی, ایک بات. دوسری بات, اب بھی اس وقت بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے. تو ایک طرف تو یہ کہ انہیں بتایا جائے کہ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں فیضیاب کیا تھا, جو اللہ نے تمہیں دی تھی, اور جس کی تم نے قدر نہیں کی, ناقدری کی اور روگردانی کی, آج یہ رسول وہی ہدایت لے کر آیا ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. اب اس پر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ اور وہ ذمہ داری پوری کرو جو اللہ نے تمہارے سپرد کی ہے. اس امت کا حصہ بن جاؤ. تو ایک طرف یہ کہ دعوت ہے ان تمام لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے اندر سلیم الفطرت ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف کیا بات ہے؟ دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی رودات سن لو, یہ تاریخ ہے بنی اسرائیل کی. اللہ نے ان پر کیسے کیسے احسانات کیے اور انہوں نے کیسی کیسی کفران نعمت کی. اللہ کے احسانات کا کیا بدلہ دیا, اور یہ ان کی جو بظاہر دینداری ہے, یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, ڈھکوسلا. یہ اس کے پیچھے اصل کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ مدینے میں ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ اس دین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کہ ان کی سرشت یہی ہے, انہوں نے اپنے رسول کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اللہ کے احسانات کا یہ بدلہ دیا. سب اللہ نے بیان کیا ہے. اور پھر ہمیں بھی بتایا ہے کہ دیکھو پچھلی قوم جو ناکام ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی. اگلا گرا پچھلا ہوشیار, سیکھو سمجھو, انہیں بھی کبھی وہ مقام حاصل تھا جو آج تمہیں, یہ اس مقام پر نہ رہے. وجہ کیا تھی؟ اگر تم بھی یہی کرو گے تو پھر وہی کام ہوگا. جو اللہ کا قانون تو ایک ہی ہے, بدلتا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, یہ بات اللہ نے بتائی ہے. تو ہمیں ہوشیار کیا ہے, سمجھایا ہے کہ ان امراض سے بچو جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے. حالانکہ جب قومیں بگڑتی ہیں تو پھر ان کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو ان میں ہوئی تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آخر یعنی جب خرابی پیدا ہوگی تو وہی سب کچھ ہوگا جو انہوں نے کیا, وہی تم بھی کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسیں تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. تو جب پوچھا تھا صحابہ کرام نے کون تو مراد ہے, تو بتایا تھا کہاں یہ یہود و نصارہ. تو غرض یہ کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ سارے واقعات ہمارے سامنے رکھے. تو فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو, تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں, اور مجھی سے تم ڈرو. یہ دین کیا ہے؟ یہ عہد ہے. یہ اللہ بندے کے ساتھ, بندے کا اللہ کے ساتھ. ہم اللہ کی بندگی کریں گے, یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے. اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا, اس کی تفصیل پوری قرآن میں موجود ہے. تو یہ وعدے ہیں. تو ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ اپنا کام کرے گا. تو یہ ان سے بھی دین سے یعنی دین کو عہد سے تعبیر کیا. تو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے, اور اسی کے پردے میں ہم سے بھی مخاطب ہے اللہ. تو فرمایا تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں, اور مجھے سے تم ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ, یعنی قرآن مجید. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی,
لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ.